اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی اس آیت میں پہلے نماز کا ذکر ہے، پھر زکوٰۃ کا ذکر ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر ہے۔ تین چیزوں کا اس آیت کے اندر ذکر۔ پہلے حکم یہی ہے کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کو صحیح وقت پر ادا کرو۔ جو شخص نماز ادا کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ بھی دے۔ نماز کے بعد فوراً زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، یہ علامت ہے کہ اے مومن مسلمان، اے نمازی مسلمان، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری نماز خدا کی بارگاہ میں قبول ہو تو پھر تجھے چاہیے کہ اپنے مال و زر سے زکوٰۃ نکال۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صاحب حیثیت ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود اپنے مال سے زکوٰۃ نہ نکالے، اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا لغوی معنی طہارت، برکت، مال کا بڑھ جانا، مال کا پاک ہونا، اور زکوٰۃ کا شرعی معنی، اصطلاحی معنی یہ ہے کہ مقدار مال سے مقدار معین، اپنے مال سے مقدار معین، وہ حصہ جسے شریعت نے مقرر کیا ہے اس حصے کا مستحق کو مالک بنا دینا، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ہجرت کے دوسرے سال مدینہ طیبہ میں یہ زکوٰۃ فرض ہوئی۔ قرآن کے اندر ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 32 مرتبہ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ 32 مرتبہ۔ نماز کے بعد روزہ، زکوٰۃ، حج یہ فرض ہیں۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے پہلا فرض کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اس پر نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضرت امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ اپنے مال سے نہیں نکالتا، اللہ کریم اس پر قحط مسلط کر دیتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخاء شجرۃ فی الجنہ الشح شجرۃ فی النار۔ جو سخی ہے، جو اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جو شخص اپنے مال کو قابو میں رکھتا ہے، بخل کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سخاوت بھی ایک درخت ہے، بخیلی بھی ایک درخت ہے۔ سخاوت جنت میں درخت ہے اور بخیلی دوزخ میں ایک درخت ہے۔ لہذا ان حدیثوں سے ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ صاحب حیثیت اور صاحب نصاب پر فرض ہے۔ عمراء سے لے کر غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جو مستحق ہیں، امیروں سے لے کر، عمراء سے لے کر جو غریب ہیں، جو مستحق ہیں، ان میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا اس کا مال تلف ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور اسی حدیث کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اور اس معاشرے کو اور اس ماحول کو ہم سامنے رکھیں تو یہ عجیب عجیب بیماریاں، یہ عجیب عجیب آفتیں، مصیبتیں، یہ زلزلے، یہ بارشیں، یہ سارے طوفان امیز یہ واقعات اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، ہمارے معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے جو لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنے سے اس کا مال کم پڑ جائے گا، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے اس کا مال بڑھتا بھی ہے اور پاک بھی ہوتا ہے۔ دو صفتیں آ جاتی ہیں، مال بڑھتا بھی ہے اور پاک بھی ہو جاتا ہے۔ مرفوعاً حدیث ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مرفوعاً یہ حدیث روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہشت میں داخل نہ ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے۔ اور یاد رکھیے سچے ایماندار کی نشانی کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ سچا ایماندار ہے؟ میں نہیں کہتا، حدیث آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس حدیث سے کیا علامت ہے، کیا نشانی ہے، کیا اشارہ ہے کہ سچے ایماندار کی نشانی کیا ہے؟ سچا ایماندار کون ہے؟ ہر شخص کہتا ہے میں ایماندار ہوں، میں سچا ہوں۔ حدیث بتا رہی ہے، علامت نشانی بتا رہی ہے کہ سچا ایماندار کون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے اور حضرت ابو سعید خدری سے بھی مرفوعاً روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی راوی ہیں اور حضرت ابو سعید خدری بھی راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچے ایماندار کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے گا۔ جو شخص مالدار تو ہو لیکن اپنے مال سے زکوٰۃ نہ نکالے وہ سچا مومن نہیں، وہ سچا ایماندار نہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان بھی ہو اور بخل بھی ہو، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایماندار ہوگا تو سخی ہوگا، بے ایمان ہوگا تو کنجوس ہوگا، دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ جہاں پر ایمان ہے وہاں پر بخیلی نہیں، اور جہاں پر بخیلی ہے وہاں پر ایمان نہیں۔ یہ دونوں نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے کہ ایمانداری اور بخیلی یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ لہذا زکوٰۃ کو اہمیت دیجیے، لاپرواہی نہ کیجیے، عدم توجہ نہ کیجیے۔ یہ اہم فریضہ ہے، یہ ایسا فریضہ ہے کہ ہر مسلمان پر فرض نہیں، جو صاحب حیثیت ہے، جو صاحب توفیق ہے، جو صاحب نصاب ہے اس پر فرض ہے۔ ان امراء سے لے کر جو غریب ہیں، مستحق ہیں، ان میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک سائل حاضر ہوا، عرض کیا حضور سنت کیا ہے؟ سوال کیا، دو سوال کیے سائل نے۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دو سوال کیے۔ سائل نے کہا حضور بتائیے، پہلا سوال یہ ہے کہ سنت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنے انداز میں آپ نے فرمایا سنت دنیا کو ترک کر دینے کا نام ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا سائل نے، زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے؟ زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت شیخ شبلی نے فرمایا کہ سارے کا سارا مال، کل کا کل مال، سارے کا سارا مال خدا کی راہ میں خرچ کر دینے کا نام زکوٰۃ ہے۔ سائل تعجب کیا،
حیران ہوا کہ سارے کا سارا مال خدا کی راہ میں خرچ کر دینا یہی زکوٰۃ، جبکہ قرآن و حدیث میں زکوٰۃ کا حصہ مقرر ہے، 2.5% شریعت میں زکوٰۃ مقرر ہے قرآن و حدیث میں، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ سارے کا سارا مال خدا کی راہ میں خرچ دینے کا نام زکوٰۃ ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں اس کی مقدار مقرر ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن و حدیث میں جو مقدار مقرر ہے وہ بخیلوں کی زکوٰۃ ہے، بخیلوں کی، جسے ہم قرآن و حدیث نے جسے مقرر کیا، جسے ہم بہت ساری اہمیت دیتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی نظر میں وہ بہت چھوٹی مقدار ہے، چھوٹی مقدار ہے۔ سائل نے کہا قرآن و حدیث کے اندر 2.5% ہے، آپ کہتے ہیں کہ سارے کا سارا مال خدا کی راہ میں خرچ کر دینے کا نام زکوٰۃ ہے۔ اس کی کوئی دلیل قرآن سے کوئی دلیل دیں۔ آپ کے مذہب کا امام کون ہے؟ سائل نے کہا آپ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ سارے کا سارا مال خدا کی راہ میں خرچ کر دینے کا نام زکوٰۃ ہے، اگر آپ کا یہ مذہب ہے تو آپ کے مذہب کا امام کون ہے؟ حضرت شیخ شبلی نے کہا میرے مذہب کا امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سائل نے کہا کوئی دلیل، قرآن سے کوئی دلیل پیش کریں۔ آپ نے فرمایا قرآن سے دلیل پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ بے شک اللہ کریم نے مؤمنین کی جانوں کو اور مالوں کو خرید لیا ہے۔ حضرت شیخ شبلی نے کہا کہ اے سائل تو صرف زکوٰۃ مال کے بارے میں حیران ہو رہا ہے، قرآن تو کہتا ہے زکوٰۃ یہ ہے کہ جو سارا مال خدا کی راہ میں پیش کر دے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی خدا کی راہ میں پیش کر دے۔ لہذا زکوٰۃ جو قرآن و حدیث میں مقرر ہے اس کو صاحب حیثیت ضرور ادا کریں، ضرور ادا کریں۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر صحابی جو صاحب حیثیت ہوتا زکوٰۃ نکالتا۔ جب دور تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ خلیفہ بنے تو آپ کے دور میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، آپ نے انہیں مرتد کہا اور ان سے جہاد کیا، جہاد کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے ان سے جہاد کیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور آپ ان لوگوں سے جہاد کر رہے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ کہے اور اس بات کی گواہی دے، اس کا مال، اس کی جان میری طرف سے محفوظ اور مامون ہے۔ آپ ان سے جہاد کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے وہ مجھے زکوٰۃ نہ دیں، میں ان سے ضرور جہاد کروں گا۔ جو شخص نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت میں فرق کرے میرا اس سے جہاد ہے، وہ مرتد ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سمجھ گئے۔ حضرت عمر فاروق نے قرآن کی آیت تلاوت کی اور فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہے۔ تو لہذا زکوٰۃ جو 2.5% ہے، سونے پر زکوٰۃ، چاندی پر زکوٰۃ، مال پر زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ اپنی اپنی حیثیت سے شریعت میں ایک مقرر مقدار ہے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا، 7.5 تولے سونا ہے تو اس پر 2.5% زکوٰۃ ہوگی، 2.5% یعنی 40واں حصہ۔ کسی کے پاس اگر 52.5 تولے چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی پر 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ ہوگی۔ اگر کسی کے پاس سونا ہے اور چاندی بھی ہے، دونوں ملانے سے اس کی مقدار چاندی کے برابر بنتی ہے یا اس کی مقدار سونے کے برابر ملتی ہے تو پھر اسی کے مطابق اس پر زکوٰۃ ہوگی۔
کسی کے پاس 7.5 تولے سونے سے کم سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں، کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی سے کم چاندی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس مال پر سال بھی گزر جائے، سال سے پہلے زکوٰۃ نہیں، اس پر سال بھی گزر جائے، سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ ہے 40واں حصہ 2.5%۔ حدیث میں ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں جو لوگ داخل ہوں گے، دوزخ میں جہنم میں جو لوگ داخل ہوں گے ان لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ جو لوگ جہنم میں دوزخ میں جو لوگ داخل ہوں گے ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ان 3 قسموں میں سے ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کے پاس مال ہو اور زکوٰۃ نہ نکالیں۔ 3 قسموں کے لوگ جہنم میں داخل، اور 3 قسموں میں سے ایک قسم ان لوگوں کی کہ جو مالدار ہیں، جن کے پاس مال ہے، سونا ہے، جائیداد ہے، مال و زر ہے، اس سے زکوٰۃ نہ نکالیں۔ ان 3 قسموں میں سے ایک قسم وہی ہے۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں برکت ہو، آپ کے مال میں رحمت ہو، اللہ کریم عطا فرمائے، آپ کا مال بڑھے، آپ کا مال پاکیزہ ہو، تو آپ اپنے مال سے جو صاحب حیثیت ہے اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کار خیر ہے، یہ نیک عمل ہے زکوٰۃ نکالنا، نیک عمل ہے۔ جو شخص زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ کریم اسے ہدایت کا نور عطا فرماتا ہے، اور اس کے کاروبار میں، اس کے مال میں اللہ کریم برکت بھی عطا فرماتا ہے، رحمت بھی عطا فرماتا ہے، اس کا مال بڑھ جاتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اسی مہینے میں زکوٰۃ نکالنا زیادہ فضیلت ہے، اور سال کا گزرنا ضروری ہے، اس مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 30 گائے ہیں تو 30 گایوں پر زکوٰۃ لگے گی، 30 سے کم ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے، 5 سے کم ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں اس پر زکوٰۃ ہے، 40 سے کم ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لہٰذا اللہ کریم نے پہلے نماز کا ذکر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ قائم کا مطلب کیا ہے؟ نماز قائم کرو۔ کئی مرتبہ قرآن کے اندر ذکر آیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ قائم کا مطلب کیا ہے؟ قائم کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اپنے اپنے مقررہ وقت پر ادا کرنا، نماز کو صحیح وقت پر ادا کرنا، یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ نماز پڑھنا اور ہے، نماز کا قائم کرنا اور ہے۔ نماز پڑھنا یہ ہے کہ کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا، نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ 5 نمازوں کو مقررہ وقت پر صحیح ادا کرتے رہنا، یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔